خوش آمدید ایک ایسے عالم میں جہاں ہر لمحہ ایک نیا راز کھولتا ہے اور ہر سایہ ایک سنسنی خیز کہانی بیان کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑیں جب ہم ان چھپے ہوئے رازوں کو بے نقاب کرتے ہیں، بھوتوں کے وارث محلوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کہانیوں میں گہرائی سے کھوج لگاتے ہیں جو دل دہلا دیتی ہیں۔ ہر قسط میں آپ کو ملے گی ایک نئی مہم، ایک نیا پروجیکٹ، اور ہر بار آپ کی رگوں میں خون جمنے لگے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں خوف، پراسراریت اور بے پناہ تھرل کی دنیا کے لیے۔ ہماری کہانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں عاصم، زارا اور حسان تین دوست رہتے تھے۔ تینوں ایک دوسرے کے بچپن کے ساتھی تھے اور ہر مشکل میں ساتھ دیتے تھے۔ ایک دن ان تینوں کو ایک پراسرار دعوت نامہ موصول ہوتا ہے۔ یہ دعوت نامہ کسی گمنام شخص کی طرف سے تھا اور اس میں لکھا تھا کہ انہیں شہر سے دور ایک پرانے محل میں مدعو کیا جا رہا ہے۔ دعوت نامہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور اس کی سیاہی کچھ عجیب سی تھی، جیسے کہ یہ بہت پرانی ہو۔ دعوت نامے میں کہا گیا تھا، پرانے محل میں آئیں اور ایک عظیم راز کا حصہ بنیں۔ اگر آپ خزانہ تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آئیں، لیکن خبردار، یہاں کے راستے عام نہیں ہیں۔ یہ پیغام پڑھتے ہی عاصم نے حیرت سے کہا، یہ کس نے بھیجا ہے؟ کیا تم لوگ بھی اسے سنجیدگی سے لے رہے ہو؟ زارا نے قدرے تجسس سے کہا، یہ ایک طرح سے مہم جویانہ لگتا ہے، شاید یہ خزانہ واقعی موجود ہو۔ حسان ہمیشہ کی طرح متجسس تھا اور کہنے لگا، خزانہ ہو یا نہ ہو، یہ ایک سنسنی خیز مہم ہوگی، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ محل کے بارے میں علاقے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ محل ایک جادوگرنی کا تھا جو ایک خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اس محل میں خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن جو بھی خزانے کی تلاش میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ محل کے آس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی چڑیل چلاتی ہو یا سانپوں کی سرسراہٹ گونجتی ہو۔ عاصم اور زارا کو تھوڑا شک تھا، مگر حسان نے ان دونوں کو قائل کر لیا کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آخرکار تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کا رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا چھپا ہے۔ اگلے دن تینوں دوست اپنے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ محل شہر سے کافی دور ایک سنسان جنگل کے اندر تھا۔ راستہ مشکل اور خوفناک تھا، اور جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے، ارد گرد کا ماحول عجیب سا ہو رہا تھا۔ جنگل میں درخت بہت پرانے اور گھنے تھے اور ہوا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ پرندے خاموش تھے اور فضا میں پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ جگہ تو واقعی عجیب لگ رہی ہے، عاصم نے کہا۔ زارا نے آگے دیکھتے ہوئے کہا، یہ محل واقعی سنسان جگہ پر ہے، یہاں سے تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہوگا۔ حسان نے ہنس کر کہا، یہی تو مزہ ہے، جتنا پراسرار ہوگا اتنا ہی مزہ آئے گا۔ آخرکار کچھ گھنٹے پیدل چلنے کے بعد انہیں دور سے محل کی جھلک نظر آئی۔ یہ ایک بہت بڑا اور پراسرار محل تھا جو مکمل طور پر ویران لگ رہا تھا۔ محل کی دیواریں مٹی اور درختوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ محل کی شکل دیکھتے ہی ان تینوں کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ یہ محل بالکل ویسا ہی ہے جیسا لوگوں نے بتایا تھا، زارا نے دبے لہجے میں کہا۔ عاصم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ جب وہ محل کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ تینوں حیران ہوئے، لیکن یہ سوچ کر شاید دروازہ پرانا ہے اور ہوا کی وجہ سے کھل گیا، انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ محل کے اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ خوفناک تھا اور اندر ہر طرف مکڑی کے جالے اور دھول جمی تھی۔ محل کے کمروں میں گونجتی ہوئی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کہ کوئی صدیوں سے یہاں نہیں آیا ہو۔ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں جن میں سانپوں اور چڑیلوں کے نقش و نگار تھے۔ عاصم نے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، یہاں کچھ تو عجیب ہو رہا ہے۔ زارا نے دھیرے سے کہا، مجھے یہ جگہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی،
لیکن ہمیں خزانے کا پتہ لگانا ہے۔ جیسے ہی وہ تینوں محل کے حال میں پہنچے، وہاں ایک پراسرار جھونکا آیا اور ان کے ارد گرد سرد ہوا کا دائرہ سا بن گیا۔ حسان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ تو بس ہوا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ مگر زارا اور عاصم کو احساس ہو چکا تھا کہ کچھ تو واقعی غلط ہو رہا ہے۔ محل کے اندر جاتے ہی زارا کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا جو فوراً غائب ہو گیا۔ زارا نے عاصم اور حسان کو یہ بات بتائی، لیکن وہ دونوں اسے مذاق میں ٹال گئے۔ زارا، شاید تمہیں وہم ہوا ہے، حسان نے کہا، یہ جگہ ہی ایسی ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ محل کے بڑے ہال کے بیچوں بیچ ایک قدیم سی میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک زنگ آلود صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق پر بھی سانپوں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر کسی پرانی زبان میں تحریر لکھی ہوئی تھی۔ حسان نے صندوق کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زارا نے اسے روک دیا۔ یہ صندوق بہت خطرناک لگ رہا ہے، پہلے ہمیں اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، زارا نے تنبیہاً کہا۔ اب تینوں کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ محل کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑی بھول بھلیاں کا دروازہ تھا جہاں خطرات اور مافوق الفطرت چیزیں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہاں کچھ تو ہے اور شاید ہمیں خزانے تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، عاصم نے گہری سوچ میں کہا۔ محل کے پراسرار دروازے ان کی زندگی میں ایک نئی مہم کا آغاز کر چکے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تینوں دوست عاصم، زارا اور حسان محل کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے محل کا دروازہ پار کیا، ایک عجیب اور پراسرار خاموشی نے انہیں گھیر لیا۔ یہ خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے ہر شے نے سانس روک لی ہو اور محل کی دیواروں میں ایک زندہ سی کیفیت موجود ہو۔ محل کا اندرونی حصہ حیرت انگیز اور خوفناک تھا۔ بلند و بالا دیواروں پر مٹی اور مکڑیوں کے جالے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، جبکہ چھت اتنی اونچی تھی کہ بمشکل نظر آتی تھی۔ دیواروں پر ماضی کی شان و شوکت کی جھلکیاں باقی تھیں، مگر اب سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ دیواروں پر سانپوں کے بنے نقش و نگار اور عجیب و غریب تصاویر نے ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ یہ تو واقعی ڈراؤنی جگہ ہے، زارا نے دھیرے سے کہا، جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو۔ عاصم اور حسان بھی خاموش تھے، مگر حسان نے اپنی عادت کے مطابق ہنستے ہوئے کہا، یہ سب صرف بوسیدہ محل کی باتیں ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن محل کا ماحول کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ فرش پر قدم رکھتے ہی ایک سرد ہوا ان کے جسموں میں سرایت کرنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے محل کی دیواریں بھی انہیں گھور رہی ہوں۔ ہر قدم پر فرش کی دراڑوں سے ہلکی ہلکی سرسراہٹ کی آواز آتی تھی، جیسے سانپ وہاں چھپے ہوئے ہوں۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں ہر طرف پراسرار چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی میز رکھی تھی جس پر ایک پرانا زنگ آلود شمعدان رکھا تھا، لیکن موم بتیاں غائب تھیں۔ اس کے علاوہ ہال کی دیواروں پر بہت بڑی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ ایک پینٹنگ میں ایک عورت دکھائی دے رہی تھی جس کا چہرہ دھندلا اور پراسرار تھا اور اس کے ارد گرد سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ زارا نے اس تصویر کو غور سے دیکھا اور سرد سانس لی۔ یہ تصویر مجھے بہت عجیب لگ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عورت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ عاصم اور حسان نے بھی وہ تصویر دیکھی، لیکن دونوں نے زارا کو تسلی دی، یہ محض ایک پینٹنگ ہے، کچھ اور نہیں۔ مگر زارا کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ اچانک ایک جھونکا آیا اور ہال کی ایک بڑی کھڑکی زور سے بجنے لگی۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ ایک پراسرار آواز بھی گونجنے لگی، جیسے کوئی دور سے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حسان نے بے پرواہی سے کہا، یہ سب ہوا کی آوازیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن عاصم اور زارا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے وہ اس بات کو سچ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اچانک زارا کو کچھ محسوس ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی سایہ ان کے پیچھے سے گزر رہا ہو۔ وہ تیزی سے مڑی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ تم نے دیکھا؟ زارا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ عاصم نے حیرانی سے پوچھا، کیا؟ زارا نے کہا، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے۔ عاصم نے اپنے ارد گرد دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ حسان نے ہنستے ہوئے کہا، زارا تم بہت زیادہ ڈر رہی ہو، یہ سب ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس محل میں کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے۔ تینوں آگے بڑھتے گئے اور محل کے اندرونی حصے کو دریافت کرنے لگے۔
جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے محل کے ہر کونے میں انہیں خوفناک اور عجیب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ فرش پر جگہ جگہ سانپوں کی کھالیں بکھری ہوئی تھیں اور دیواروں پر بنے سانپوں کے نقوش حیرت زدہ کر دینے والے تھے۔ ہر دروازہ کھولنے پر پرانی لکڑی کی آواز اور زنگ آلود کنڈوں کی چرچراہٹ نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ پھر اچانک وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جس کے وسط میں ایک عظیم الشان سانپ کا مجسمہ نصب تھا۔ اس مجسمے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کے ارد گرد ایک سنہری دائرہ بنا ہوا تھا۔ دائرے کے اندر کچھ نقش و نگار تھے جو ان کے لیے ناواقف تھے۔ زارا نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی قدیم مندر ہے؟ حسان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ شاید وہی جگہ ہے جس کا ذکر خزانے کے بارے میں ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، یہ جگہ خطرناک لگ رہی ہے، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ لیکن حسان نے کہا، ابھی نہیں، کچھ اور جو کہ اہم ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ مجسمے کے قریب پہنچے اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت خوفناک چیخ مار رہی ہو۔ زارا نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ عاصم نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، لیکن ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ چیخ کے ساتھ ہی ہوا کا زور بڑھنے لگا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے محل کی دیواریں ان پر گرنے والی ہوں۔ ہر چیز ہل رہی تھی اور تینوں کے دل تیز دھڑکنے لگے۔ حسان نے گھبراتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں، یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ زارا اور عاصم فوراً اس کے پیچھے دوڑے اور جیسے ہی وہ باہر کی طرف جانے لگے محل کے دروازے ان کے پیچھے زور سے بند ہونے لگے۔ محل کے اندر کی خوفناک فضا اور چڑیل کی چیخ نے تینوں دوستوں کو دہلا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی محل سے باہر نکلنے کے لیے دوڑے محل کے دروازے ایک زوردار آواز کے ساتھ خود بخود بند ہو گئے۔ ان دروازوں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ انہیں کھولنا ناممکن لگ رہا تھا۔ حسان نے غصے سے کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن عاصم نے اسے روک کر کہا، خاموش رہو، گھبراہٹ سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کسی اور راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زارا جو ہمیشہ سے محتاط رہی تھی اب شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے اور وہ مسلسل ارد گرد دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو۔ یہاں کوئی ہے، ہمیں اس جگہ سے نکلنا ہوگا، زارا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ عاصم نے اپنے دوستوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور ملے گا۔ ہم نے ابھی تک محل کے سارے حصے دیکھے بھی نہیں ہیں، شاید کہیں کوئی خفیہ دروازہ ہو۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کی مزید دریافت کریں گے تاکہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ سکیں۔ وہ اب محل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے لگے جو اس سے بھی زیادہ تاریک اور پراسرار تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ہوا کی سردی میں اضافہ ہو رہا تھا اور ہر قدم پر انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ کبھی کبھار انہیں سانپوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی جو محل کے کمروں اور راہداریوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک لمبی راہداری کے آخر میں ایک بڑا دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ سونے کی تہ چڑھی ہوئی لکڑی سے بنا ہوا تھا جس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے اوپر ایک سانپ کا بڑا مجسمہ نصب تھا جس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور وہ عجیب سی چمک رہی تھی۔ عاصم نے حیرت سے کہا، یہ دروازہ شاید کسی اہم جگہ کا ہے، ہمیں اسے کھولنا چاہیے۔ حسان نے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تینوں حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو مکمل طور پر ایک قدیم مندر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف دیواروں پر سانپوں کے نقش و نگار تھے اور درمیان میں ایک بہت بڑا مجسمہ تھا جس میں ایک دیوی کو سانپوں سے گھرا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اس دیوی کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ چمک رہی تھی جیسے وہ زندہ ہو۔ یہ جگہ تو کسی مندر کی طرح لگ رہی ہے، زارا نے حیرت سے کہا۔ عاصم نے گہری سوچ میں کہا، یہ شاید وہی مندر ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا اور شاید یہیں کہیں خزانہ چھپا ہوا ہو۔ مندر کے بیچوں بیچ ایک سنہری صندوق رکھا ہوا تھا جو مٹی اور دھول سے بھرا تھا، لیکن اس پر بنے سانپوں کے نقوش اور چمکتے ہوئے جواہرات نے ظاہر کیا کہ یہ کوئی معمولی صندوق نہیں تھا۔ حسان جو ہمیشہ مہم جوئی کے لیے تیار رہتا تھا اس نے فوراً صندوق کے پاس پہنچ کر کہا، یہ رہا خزانہ،
یہ ہماری محنت کا صلہ ہے۔ عاصم نے حسان کو روکتے ہوئے کہا، رکو، یہ سب اتنا آسان نہیں لگتا، یہاں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ حسان نے صندوق کو چھونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سانپوں کی سرسراہٹ تیز ہو گئی اور دیواروں پر بنے سانپوں کے نقوش حرکت کرنے لگے۔ ایک خوفناک آواز گونجی۔ زارا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ جگہ منحوس ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ سانپوں کے نقوش حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے کے چاروں طرف سے اصل سانپ نمودار ہونے لگے۔ ان سانپوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پورا فرش ان سے بھر گیا۔ وہ سرسراہتے ہوئے ان تینوں کی طرف بڑھنے لگے اور ان کے زہریلے دانت خطرناک انداز میں چمک رہے تھے۔ عاصم، حسان اور زارا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ سانپ ہمیں مار ڈالیں گے، زارا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ حسان نے جلدی سے اپنے بیگ سے ایک ٹارچ نکالی اور سانپوں کی طرف روشنی ڈالی، مگر وہ روشنی سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ عاصم نے جلدی سے کہا، ہمیں اس جگہ سے نکلنا ہوگا۔ تینوں نے مل کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن سانپوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب وہ اندر قید ہو چکے تھے اور سانپ ان کے چاروں طرف تھے۔ زارا نے گھبرا کر کہا، یہ جگہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اسی وقت مندر کی دیوی کے مجسمے کی آنکھوں سے ایک نیلی روشنی نکلنے لگی اور پورا کمرہ اس روشنی سے بھر گیا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ تینوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سانپ غائب ہو چکے تھے اور کمرے میں صرف وہ تینوں اور سنہری صندوق باقی تھے۔ عاصم نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ دیوی نے ہمیں بچا لیا، حسان نے بھی اس کا جواب دیا۔ زارا نے سرد سانس لیتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ باہر کیسے جائیں گے؟ دیوی کی آنکھوں سے نکلنے والی نیلی روشنی اور سانپوں کا غائب ہو جانا تینوں دوستوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ معجزہ جتنا حیران کن تھا، اتنا ہی خوفناک بھی تھا۔ سانپوں کا غائب ہونا اور دیوی کے مجسمے کا خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس چلے جانا ان سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اب وہ ایک بڑے کمرے میں تنہا کھڑے تھے، جس کے وسط میں وہ سنہری صندوق تھا جو ابھی تک بند تھا۔ حسان نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تھا؟ کیا ہم واقعی بچ گئے ہیں؟ زارا نے جھرجھری لیتے ہوئے جواب دیا، یہاں کچھ بہت غلط ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ عاصم، جو ہمیشہ سے ہوشیار اور محتاط رہتا تھا، اب بھی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ محل معمولی نہیں ہے، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ یہ دیوی کا مجسمہ اور یہ سانپ کسی عام ماضی کا حصہ نہیں ہو سکتے، اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے۔ زارا، جو ابھی تک خوف زدہ تھی، اس نے دھیرے سے کہا، عاصم ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ شاید اس کے اندر وہ خزانہ ہو جس کا ذکر ہم نے سنا تھا۔ حسان، جو ہمیشہ تجسس میں مبتلا رہتا تھا، فوراً صندوق کی طرف بڑھا۔ رکو، عاصم نے سختی سے کہا، یہ کوئی عام صندوق نہیں لگ رہا۔ اگر سانپوں کا جادو تھا تو کیا معلوم اس صندوق کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہو۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ لیکن حسان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور صندوق کو کھولنے کے لیے جھک گیا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کا کنڈا کھولا، کمرے میں ایک بار پھر تیز ہوا چلنے لگی اور ایسا لگا جیسے دیواروں پر بنے سانپوں کے نقش پھر سے حرکت کرنے لگے ہوں۔ زارا نے خوف سے عاصم کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسان نے جلدی سے صندوق کا ڈھکنا اٹھا دیا اور ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ صندوق کے اندر سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی جواہرات نہیں تھے، بلکہ ایک قدیم اور پراسرار ماسک رکھا ہوا تھا۔ وہ نقاب سانپ کے چہرے کی مانند تھا اور اس پر چمکدار نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے اس پر کوئی قدیم منتر لکھا ہوا ہو۔ حسان نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی قسم کا نقاب لگتا ہے، خزانے کا حصہ تو نہیں لگتا۔ عاصم نے غور سے اس نقاب کو دیکھا اور کہا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ محل کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے اور شاید اس کے پیچھے ہی وہ راز چھپا ہو جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ زارا نے نقاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ نقاب عجیب لگ رہا ہے، میں اسے چھونے کا بھی سوچ نہیں سکتی،
مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی ہمیں کسی نئی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ حسان نے بے پرواہی سے کہا، یہ بس ایک پرانا نقاب ہے، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی حسان نے نقاب کو ہاتھ لگایا، کمرے کے ماحول میں ایک اچانک تبدیلی آ گئی۔ دیواروں پر بنے سانپوں کے نقوش ایک بار پھر زندہ نظر آنے لگے اور ایک خوفناک سرگوشی کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ سرگوشی ایسی تھی جیسے کوئی قدیم زبان بولی جا رہی ہو۔ عاصم نے فوراً حسان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اسے واپس رکھو، یہ نقاب معمولی نہیں ہے، یہ ہمیں کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ حسان نے نقاب کو فوراً صندوق میں واپس رکھ دیا، لیکن اس کے بعد بھی سرگوشیاں جاری رہیں۔ کمرے میں ہر طرف ایک پراسرار فضا چھا گئی۔ دیواروں پر لگی پینٹنگز کی آنکھیں جیسے انہیں دیکھ رہی تھیں اور کمرے کا درجہ حرارت اچانک گرنے لگا۔ زارا نے کانپتے ہوئے کہا، یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عاصم نے تیزی سے سوچتے ہوئے کہا، یہ محل ہمیں اپنے اندر قید رکھنا چاہتا ہے، یہاں کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ شاید یہ نقاب وہی چابی ہے جس سے یہ راز کھل سکتا ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہاں سے کیسے نکلیں۔ محل کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عاصم نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کے دوسرے حصے کو دریافت کریں گے تاکہ باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ مل سکے۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہونا چاہیے، عاصم نے کہا۔ ہم نے ابھی تک پورے محل کو نہیں دیکھا، ہمیں مزید آگے جانا ہوگا۔ حسان نے بھی عاصم کی بات مان لی اور تینوں نے محل کے مزید اندرونی حصے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، محل کے ہر کونے میں مزید پراسرار چیزیں انہیں گھیر رہی تھیں۔ دروازے خود بخود کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے۔ ہر قدم پر انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سایہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ محل کے کمروں میں ہر طرف سانپوں کے نقش و نگار تھے اور ہر کمرے کا ماحول پہلے سے زیادہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک انہیں ایک بڑا کمرہ نظر آیا جس کے دروازے پر لکڑی کی نقاش بنی ہوئی تھی۔ یہ نقاشی بھی سانپوں کی تھی، لیکن اس بار نقاشی میں ایک چڑیل کا چہرہ بھی تھا جس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ عاصم نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دروازہ مختلف لگ رہا ہے، شاید یہاں سے ہمیں کوئی راستہ ملے۔ حسان نے دروازہ کھولا اور اندر کے منظر دیکھ کر تینوں کے قدم رک گئے۔ کمرہ مکمل طور پر خالی تھا، لیکن اس کے بیچ میں ایک بڑا پتھر کا تختہ رکھا ہوا تھا جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تختے کے سامنے ایک چھوٹا سا سنہری سانپ کا مجسمہ رکھا تھا۔ عاصم نے تختے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ شاید کوئی قدیم منتر یا راز ہو، ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ زارا جو اب شدید گھبراہٹ میں تھی، اس نے کہا، مجھے نہیں لگتا ہمیں یہاں رکنا چاہیے، ہر لمحہ یہاں مزید خطرناک ہو رہا ہے۔ لیکن عاصم اپنی جستجو کی فطرت کے مطابق تختے پر لکھے الفاظ کو غور سے دیکھنے لگا۔ حسان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، جبکہ زارا دروازے کے قریب کھڑی رہی، ہمیشہ کی طرح محتاط۔ کیا یہ تختہ انہیں محل کے راز تک لے جائے گا، یا یہ ایک اور فریب تھا جو محل نے ان کے لیے تیار کیا تھا؟ تختے پر قدیم زبان میں لکھے الفاظ کو دیکھ کر عاصم نے گہری سانس لی۔ وہ الفاظ اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن ان میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے یہ راز محل کی ہر الجھن کو کھول سکتے ہوں۔ حسان نے بھی تختے کی طرف دیکھا، مگر اس کا دھیان تختے کے سامنے رکھے سنہری سانپ کے مجسمے پر تھا۔ زارا جو ابھی تک دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس نے بے چینی سے کہا، ہم یہاں رک کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جگہ ہمیں مزید مصیبت میں ڈالے گی، ہمیں یہ جگہ چھوڑنی چاہیے۔ عاصم نے جواب دیا، زارا، مجھے لگتا ہے کہ اس تختے پر کچھ بہت اہم لکھا ہے، یہ شاید ہمیں یہاں کے راز کے قریب لے جائے۔ لیکن زارا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ چڑیل، یہ سانپ اور یہ پراسرار نقوش، مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی خوفناک مصیبت کا حصہ بن چکے ہیں۔ اسی دوران حسان نے اچانک تختے کے سامنے رکھے سانپ کے سنہری مجسمے کو چھوا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ نے مجسمے کو چھوا، کمرے میں ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ کمرے کی دیواریں ہلنے لگی اور وہ دروازہ جس کے قریب زارا کھڑی تھی خود بخود بند ہو گیا۔ تینوں دوست چونک کر پیچھے ہٹے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زارا نے چیختے ہوئے کہا، تم نے کیا کیا حسان؟ حسان خود بھی حیران تھا۔
میں نے صرف یہ مجسمہ چھوا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ عین اسی لمحے کمرے کی دیواروں سے ایک سرد ہوا چلنے لگی اور ایک سرگوشی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ سرگوشی کسی عورت کی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان تینوں سے بات کر رہی ہو۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ سرگوشی میں ایک عجیب غصہ اور انتقام تھا۔ یہ محل تمہارے لیے نہیں ہے۔ عاصم نے سنبھلتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ سرگوشی نے جواب دیا، میں اس محل کی رکھوالی کرنے والی چڑیل ہوں۔ میں وہ ہوں جو اس محل کے تمام رازوں کی محافظ ہے اور تم لوگ ان رازوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ زارا جو خوف سے کانپ رہی تھی اس نے کہا، ہمیں تمہارے رازوں میں کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں صرف یہاں سے باہر جانے کا راستہ چاہیے۔ چڑیل کی سرگوشی نے کہا لگایا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہوگا؟ نہیں، تم یہاں قید ہو۔ اس محل میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی قسمت کو چن لیا ہے۔ اب تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ تم میری کہانی کو نہ سن لو اور اس محل کے خزانے کو نہ ڈھونڈ لو۔ عاصم نے حیرت سے پوچھا، تمہاری کہانی؟ کیا کہانی ہے؟ سرگوشی کی آواز میں ایک درد بھرا لہجہ آ گیا۔ یہ محل کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا، لیکن پھر ایک لعنت اس پر مسلط ہو گئی۔ میں اس محل کی مالکن تھی، ایک خوبصورت شہزادی جس کا نام روشنی تھا۔ میں نے اس محل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، لیکن میری خوبصورتی اور طاقت نے لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دیا۔ میرے خلاف سازشیں ہوئیں اور ایک جادوگر نے مجھے دھوکے سے چڑیل میں تبدیل کر دیا۔ زارا نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک چڑیل کیسے بن سکتی ہو؟ چڑیل کی آواز میں غصہ اور درد ایک ساتھ گونجا۔ مجھے جادوگر نے دھوکے سے اپنے جال میں پھنسایا۔ اس نے مجھ سے محبت کا وعدہ کیا، لیکن اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے میرے محل کا خزانہ چوری کرنے کی کوشش کی، اور جب میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے شراب دے کر چڑیل بنا دیا۔ اب میں اس محل میں قید ہوں اور میرا کام ہے کہ جو بھی یہاں آئے اسے اپنی کہانی سناؤں اور اس شراب کا حصہ بنا دوں۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا، یہ شراب کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ چڑیل نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، اس شراب کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ خزانہ جو اس جادوگر نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی اسے واپس اس محل کے اصل مقام پر پہنچانا ہوگا، لیکن وہ خزانہ آسانی سے نہیں ملے گا۔ تمہیں محل کے ہر کونے میں پوشیدہ رازوں کو حل کرنا ہوگا، سانپوں کی حفاظت میں چھپے ہوئے جواہرات کو ڈھونڈنا ہوگا اور ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا جو تمہارے سامنے آئیں گی۔ زارا نے گھبرا کر کہا، یہ تو پاگل پن ہے، ہم یہاں خزانہ تلاش کرنے نہیں آئے، ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ چڑیل نے پھر کہا لگایا، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، یا تو تم خزانہ ڈھونڈو گے یا ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گے۔ عاصم جو ہمیشہ سے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا تھا، اس نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، ہم اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ چڑیل نے سرگوشی میں کہا، محل کے نیچے ایک خفیہ سرنگ ہے، اس سرنگ میں سانپوں کی حفاظت میں خزانہ چھپا ہوا ہے، وہی تمہارا پہلا مرحلہ ہے، لیکن خبردار، ہر قدم پر خطرہ ہے اور یہ سرنگ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ عاصم نے حسان اور زارا کی طرف دیکھا، ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ زارا نے سر ہلایا، یہ سب کچھ مجھے ایک خوفناک خواب کی طرح لگ رہا ہے، لیکن اگر یہ واحد راستہ ہے تو ہمیں اسے اختیار کرنا ہوگا۔ حسان نے بھی رضامندی ظاہر کی، چلو ہم اس خزانے کو ڈھونڈتے ہیں اور اس شراب سے جان چھڑاتے ہیں۔ چڑیل کی سرگوشی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ یاد رکھو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تم ناکام ہوئے تو تم بھی میری طرح اس محل میں قید ہو جاؤ گے۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دلوں میں خوف اور الجھن کا طوفان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں اپنی ہمت کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ابھی شروع ہوا تھا، اور اب ان کے سامنے ایک پراسرار اور خطرناک سرنگ تھی جس میں سانپوں کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو ہمیں اس سرنگ کو ڈھونڈنا ہوگا، عاصم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ محل کا ہر قدم اب ان کے لیے ایک نئی خوفناک کہانی کا دروازہ کھول رہا تھا، اور یہ چڑیل کی کہانی کا صرف آغاز تھا۔ عاصم، حسان اور زارا کے دلوں میں خوف اور تجسس کا طوفان برپا تھا۔
چڑیل کی باتیں ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور وہ جانتے تھے کہ آگے کا راستہ انتہائی خطرناک ہوگا، لیکن انہیں کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ سب اس خزانے کی تلاش میں محل کی خفیہ سرنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ سرنگ کا دروازہ محل کے ایک دور افتادہ کمرے کے نیچے تھا۔ یہ دروازہ دیکھنے میں کسی عام دروازے جیسا لگتا تھا، لیکن اس پر قدیم نقوش اور سانپوں کی شکل میں بنے ہوئے مجسمے جڑے ہوئے تھے جو اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ عاصم نے جھک کر دروازے کو کھولا اور ایک لمبا تاریک زینہ نیچے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ زارا نے لرزتے ہوئے کہا، یہ بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے، ہمیں کیا واقعی یہاں جانا چاہیے؟ عاصم نے پرعزم انداز میں جواب دیا، یہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں چڑیل نے ہمیں بتایا تھا۔ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا تو شاید ہم یہاں ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے۔ حسان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہمیں بہرحال یہ قدم اٹھانا ہوگا، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ تینوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے زینے پر قدم رکھا۔ زینہ طویل اور تاریک تھا اور ہر قدم کے ساتھ نیچے کا راستہ سرد اور تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور ہوا میں نمی کا احساس تھا۔ کہیں کہیں پانی کی بوندیں ٹپکنے کی آواز ماحول کو مزید وحشتناک بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچے۔ سامنے ایک بڑی چٹان نما دروازہ تھا جس پر سانپوں کی مزید نقوش بنے ہوئے تھے۔ اس دروازے کے ساتھ ایک عجیب تالا لگا ہوا تھا جو کسی عام چابی سے نہیں کھل سکتا تھا۔ عاصم نے دروازے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلے گا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ حسان نے غور سے دروازے کو دیکھا اور پھر کہا، دیکھو یہ تالا کسی طرح سانپوں سے منسلک ہے، شاید اگر ہم سانپوں کے نقوش کو صحیح طریقے سے حرکت دیں تو یہ تالا کھل سکتا ہے۔ زارا نے تھرتھراتے ہوئے کہا، سانپ؟ تمہیں سانپوں کے ساتھ کھیلنے کا خیال ہے؟ عاصم نے سنجیدگی سے کہا، یہاں کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمیں اس تالے کو کھولنا ہوگا، چاہے یہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ حسان نے نقوش کو حرکت دینا شروع کی اور جیسے ہی وہ سانپوں کی ترتیب کو درست کرنے لگا، دروازے کے پیچھے سے ایک گونجدار آواز سنائی دی اور اچانک دروازہ کھل گیا اور ان کے سامنے ایک لمبی سرنگ کھل گئی۔ یہ سرنگ نہایت ہی عجیب و غریب تھی۔ دونوں طرف سانپوں کی تصویریں اور مجسمے بنے ہوئے تھے جو دیکھنے میں جاندار محسوس ہوتے تھے۔ زارا نے حیران اور خوف سے کہا، یہ جگہ سانپوں کی پناہ گاہ معلوم ہوتی ہے۔ عاصم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، چلو ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ تینوں سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ سرنگ کی ہوا بھاری اور بوجھل محسوس ہو رہی تھی اور ہر قدم پر انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اچانک حسان رک گیا اور فریاد کی، دیکھو وہاں کچھ حرکت کر رہا ہے۔ عین اسی لمحے سرنگ کی دیواروں میں سے سانپ نمودار ہونے لگے۔ یہ سانپ بہت بڑے اور خوفناک تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور وہ دھیرے دھیرے تینوں کی طرف بڑھنے لگے۔ زارا نے چیخ کر کہا، یہ سانپ ہمیں مار ڈالیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عاصم نے فوراً اپنے جوتے سے ایک لاٹھی نکالی اور سانپوں کو دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہمیں ان سانپوں سے بچ کر آگے بڑھنا ہوگا، اگر ہم رک گئے تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حسان اور زارا نے بھی ہمت سے کام لیا اور سانپوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سانپوں کا جھنڈ ان کے پیچھے تھا لیکن وہ ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرنگ میں ایک چوراہا آیا۔ ایک طرف ایک تنگ راستہ تھا جس کے اندر گہرے اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف ایک وسیع کمرہ تھا جس کی دیواروں پر سانپوں کے مزید نقوش بنے ہوئے تھے۔ عاصم نے کہا، شاید یہ کمرہ خزانے کے قریب ہو، ہمیں یہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ حسان اور زارا نے حامی بھری اور وہ تینوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچے، دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا اور سانپوں کی پھرتیلی حرکتیں ان کے ارد گرد بڑھنے لگیں۔ زارا نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ اچانک کمرے کی دیواروں سے ایک گہری آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ سانپوں کے سرپرست کی تھی۔ تم لوگ خزانے کے بہت قریب ہو، لیکن یہ خزانہ تمہیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ تمہیں اپنی ہمت اور عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ عاصم نے دیواروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ شاید کوئی پہیلی ہے، ہمیں اس خزانے تک پہنچنے کے لیے اس پہیلی کو حاصل کرنا ہوگا۔ حسان نے دیواروں پر بنے نقوش کو غور سے دیکھا اور کہا،
یہ نقوش کسی قدیم زبان میں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان سانپوں کے راستے کو سمجھ لیں تو ہمیں خزانے کا پتہ مل جائے گا۔ زہرا نے کہا، یہ سب بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اسے حل کرنا ہوگا۔ تینوں نے مل کر نقوش کا جائزہ لیا اور ہر سانپ کے راستے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے صحیح ترتیب کو پہچانا، کمرے میں روشنی کی ایک کرن چمکی اور ایک خفیہ دروازہ کمرے کے درمیان میں نمودار ہو گیا۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رہا خزانے کا راستہ، ہمیں مل کر اس دروازے کو کھولنا ہوگا۔ زہرا نے کہا، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہو سکتا، ہمیں سانپوں سے بچتے ہوئے بھی یہ دروازہ کھولنا ہوگا۔ تینوں نے ہمت جمع کرتے ہوئے خفیہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ان کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ نمودار ہوا جس کے درمیان میں ایک قدیم صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے چاروں طرف سانپوں کے مجسمے بنے ہوئے تھے اور ان پر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حسان نے حیرت سے کہا، یہ وہی خزانہ ہے جس کے بارے میں چڑیل نے بتایا تھا۔ عاصم نے کہا، لیکن ہمیں اسے بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا، شاید اس کے ساتھ کوئی اور بھی راز چھپا ہوا ہو۔ زہرا نے دل میں خوف کو دبائے ہوئے کہا، اب آگے کیا کو لے کر محل سے نکل سکیں گے؟ تینوں کی آنکھوں میں امید اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ خزانہ ان کے سامنے تھا، لیکن یہ صرف ایک منزل تھی، کیونکہ آگے اور بھی چیلنجز ان کے منتظر تھے۔ تینوں دوستوں کے سامنے خزانے کا صندوق کھلا ہوا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صندوق کے اندر بے شمار جواہرات، سونے کے سکے اور قدیم زیورات چمک رہے تھے۔ ان جواہرات کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ خزانہ کسی جادوئی طاقت کا حامل ہو۔ عاصم نے آہستہ سے کہا، یہ وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں چڑیل نے ہمیں بتایا تھا، لیکن ابھی تک اس شراب کا راز ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ زہرا، جو اب تک حیران و پریشان کھڑی تھی، اس نے کہا، یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چڑیل نے کہا تھا کہ یہ خزانہ آسانی سے نہیں ملے گا، اس میں ضرور کوئی راز چھپا ہوا ہوگا۔ حسان، جو خزانے کی چمک سے متاثر ہوا تھا، اس نے بے صبری سے صندوق میں ہاتھ ڈالا اور سونے کا ایک سکہ اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے سکہ اٹھایا، کمرے کی فضا میں ایک زوردار گونج سنائی دی۔ اچانک دیواروں پر بنے سانپوں کے مجسمے حرکت کرنے لگے اور ان کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمکنے لگی۔ زہرا نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عاصم نے فوراً حسان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ خزانہ چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے واپس رکھو۔ حسان نے گھبراتے ہوئے سکہ واپس صندوق میں ڈال دیا، لیکن سانپوں کی حرکت تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں سے آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی سی گونج پیدا ہو رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ زہرا نے لرزتے ہوئے کہا، ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عاصم نے سوچتے ہوئے کہا، یہ صرف خزانہ نہیں ہے، یہاں کوئی اور راز چھپا ہوا ہے، شاید خزانے کا تعلق چڑیل کی شراب سے ہے، اور اگر ہم اسے بغیر سمجھے ہاتھ لگائیں گے تو مزید مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ حسان نے کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کے بعد کہا، شاید ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خزانہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ چڑیل نے کہا تھا کہ یہ محل کی بدقسمتی کا حصہ ہے، تو شاید اس میں کوئی جادوئی طاقت ہو۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کو مزید نہیں چھوئیں گے، بلکہ اس کمرے کا جائزہ لیں گے تاکہ کوئی اور سراغ مل سکے۔ کمرے کی دیواروں پر قدیم نقوش اور علامات بنے ہوئے تھے، جن میں سانپوں کی شکلیں بار بار دہرائی گئی تھیں۔ عاصم نے دیواروں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ نقوش شاید ہمیں خزانے کے صحیح استعمال کا راستہ بتا سکتے ہیں۔ زہرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اسے استعمال نہ کریں تو یہ خزانہ ہمیں آزاد نہیں کرے گا۔ حسان نے ایک نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہاں کچھ لکھا ہوا ہے، شاید یہ وہی پہیلی ہو جس کا حل ہمیں آگے لے جائے گا۔ نقش میں قدیم زبان میں لکھا ہوا تھا، لیکن عاصم نے کچھ الفاظ کو پہچان لیا۔ اس نے غور سے پڑھتے ہوئے کہا، یہ کہتا ہے کہ خزانے کا اصل مالک وہی ہوگا جو سانپوں کا راز جانتا ہو۔ سانپ اس محل کی روح ہیں اور انہیں آزاد کرنے سے ہی خزانے کی طاقت ظاہر ہوگی۔ زہرا نے حیرت سے کہا، سانپوں کو آزاد کرنا ہوگا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ ہمیں سانپوں کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا؟ حسان نے پریشانی سے کہا، لیکن سانپ ہمارے لیے دشمن ہیں، وہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
عاصم نے سوچتے ہوئے کہا، شاید ہمیں سانپوں کو دشمن کے طور پر نہیں بلکہ محافظ کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ خزانہ ان کی حفاظت میں ہے تو وہ اس کے محافظ ہیں اور شاید ہم ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ زارا نے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سانپ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، شاید یہ سب اس جادوئی شراب کا حصہ ہے۔ سانپوں کو آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی، انہیں سمجھنا ہوگا۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سانپوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے سانپوں کے مجسموں کے قریب جا کر آہستہ سے ان سے مخاطب ہونا شروع کیا۔ ہم یہاں اس خزانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے راز کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ عین اسی لمحے کمرے میں سانپوں کی آنکھوں کی سرخ چمک دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی اور دیواروں سے ایک نرم سرگوشی کی آواز آئی، اگر تم خزانے کا راز جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اس محل کی اصل شراب کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ شراب جس نے اس محل کو برباد کیا ہے وہی تمہیں نجات دے گی۔ عاصم نے حیرت سے کہا، شراب؟ یہ کیسا شراب ہے؟ سرگوشی نے جواب دیا، یہ وہی شراب ہے جو چڑیل پر لگا ہوا ہے۔ اگر تم خزانے کا صحیح استعمال کرو گے تو اس شراب کو توڑ سکتے ہو اور اس محل کو آزاد کر سکتے ہو۔ زارا نے کہا، یہ تو بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عاصم نے پختہ ارادے سے کہا، ہمیں چڑیل کی باتوں پر غور کرنا ہوگا، شاید اس خزانے کا صحیح استعمال ہی ہمیں اس شراب کو ختم کرنے کا راستہ دکھائے گا۔ حسان نے کہا، لیکن ہمیں خزانے کو ہاتھ لگانے میں محتاط رہنا ہوگا، اگر ہم نے غلطی کی تو یہ محل ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کو ابھی تک نہیں چھیڑیں گے۔ انہیں پہلے محل کے مزید رازوں کو سمجھنا ہوگا اور سانپوں کے ساتھ جادوئی تعلق کو سمجھنا ہوگا۔ کمرے کی فضا میں اب بھی سانپوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھی اور وہ جانتے تھے کہ آگے کا راستہ نہایت خطرناک اور پیچیدہ ہوگا۔ عاصم، حسان اور زارا خزانے کے کمرے سے نکل کر محل کی سرنگ میں واپس آ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور الجھن تھی۔ سانپوں کی سرگوشیاں اور خزانے کی اسرار نے انہیں مزید الجھا دیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ محل کے ساتھ جڑی ہوئی شراب کا توڑ اس مسئلے کا حل ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ چڑیل کا سامنا کیسے کریں یا اس شراب کو کیسے ختم کریں۔ محل کے وسیع ہال میں پہنچتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی ہے۔ ہوا میں سرسراہٹ، سردی کی تیز لہر اور ایک بھاری پن تھا، جیسے کوئی ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ حسان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چڑیل ہمیں دیکھ رہی ہے۔ عاصم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہمیں اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چڑیل سے براہ راست سامنا کرنا ہوگا اور اس سے اس شراب کے بارے میں سوال کرنا ہوگا۔ زارا نے گھبراتے ہوئے کہا، لیکن وہ ہمیں مار ڈالے گی، چڑیل کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا، وہ بہت طاقتور ہے۔ حسان نے کہا، ہاں، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس محل کی شراب کو توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں چڑیل سے لڑنا ہی ہوگا۔ تینوں دوستوں نے ہمت جمع کی اور چڑیل کی آواز کی سمت چلنے لگے۔ محل کی طویل تاریک راہداریوں میں گھومتے ہوئے انہیں ہر قدم پر خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ دیواروں پر بنے قدیم نقش و نگار، سانپوں کی تصاویر اور ماضی کے واقعات ان کے سامنے ایک عجیب داستان بن رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ محل کے ایک بڑے ہال میں پہنچے جس کی چھت اونچی تھی اور دیواروں پر قدیم شاہانہ آرائش تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک قدیم تخت تھا جس پر چڑیل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ چڑیل نے اپنی بھیانک آواز میں کہا، تم لوگ واپس کیوں آ گئے ہو؟ کیا تم نے میری بات نہیں مانی تھی؟ اس کی آواز میں غصے اور طنز کا امتزاج تھا۔ عاصم نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم تمہارے شراب کے راز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تم نے اس محل پر شراب ڈال رکھا ہے اور یہ خزانہ بھی اسی شراب کا حصہ ہے۔ ہمیں بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے اور اس سے کیسے نجات مل سکتی ہے۔ چڑیل نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا اور بولی، تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ محل میرا قید خانہ ہے اور خزانہ میری طاقت کا راز؟
تم اسے چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زارا نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن تم اس محل کی روح کو قید میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ ہم اس محل کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ چڑیل کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں اور وہ زور سے بولی، آزاد؟ تم لوگ کچھ نہیں جانتے۔ یہ محل کبھی ایک خوشحال ریاست کا حصہ تھا جہاں میں رہتی تھی، لیکن لالچ اور دھوکے نے مجھے یہاں قید کر دیا اور تب سے میں اس خزانے اور محل کی محافظ ہوں۔ حسان نے کہا، لیکن تمہارا انتقام کب ختم ہوگا؟ اگر ہم خزانے کو اس کے صحیح مالک تک پہنچائیں تو شاید تمہیں بھی سکون مل جائے۔ چڑیل نے غصے سے کہا، نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ خزانہ اور محل میری بدقسمتی کا نتیجہ ہے، اور جب تک اس خزانے کا صحیح مالک نہیں آئے گا میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ تم لوگ بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ عاصم نے چڑیل کی باتوں پر غور کرتے ہوئے کہا، تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ ہمیں خزانے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، اور کیا یہ خزانہ سانپوں کے ذریعے محفوظ ہے؟ چڑیل نے سرد لہجے میں جواب دیا، ہاں، یہ خزانہ سانپوں کی طاقت سے محفوظ ہے، اور اگر تم سانپوں کو مطمئن کر سکو تو تمہیں اس خزانے کی اصلی طاقت کا علم ہوگا، لیکن یاد رکھو، سانپوں کو دھوکہ دینا تمہاری موت کا باعث بنے گا۔ زارا نے ڈرتے ہوئے کہا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چڑیل نے دیواروں پر بنے نقوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان نقشوں میں سانپوں کی زنجیروں کا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر تم ان زنجیروں کو توڑ دو تو یہ محل اور خزانہ آزاد ہو جائیں گے، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو تمہیں اس محل کے شراب ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں یہ رسک لینا ہوگا، ہم اس محل کو آزاد کرنے آئے ہیں اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ چڑیل نے ایک آخری طنزیہ کہا لگاتے ہوئے کہا، تو پھر جاؤ اور اپنی قسمت آزماؤ، لیکن یاد رکھو تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ پھر وہ دھند میں غائب ہو گئی اور کمرہ سرد اور خاموش ہو گیا۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے دلوں میں خوف تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چڑیل کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ عاصم نے دیواروں پر بنے نقوش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ نقش شاید وہ زنجیریں ہیں جنہیں ہمیں توڑنا ہوگا، لیکن ہمیں جلدی کرنا ہوگا کیونکہ چڑیل نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ حسان نے نقشوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ نقش کچھ خاص ترتیب میں ہیں، شاید ہمیں ان کی ترتیب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم سانپوں کی زنجیروں کو توڑ سکیں۔ زارا نے کہا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا نقش صحیح ہے؟ عاصم نے جواب دیا، یہی تو ہماری آزمائش ہے، ہمیں عقل اور ہمت سے کام لینا ہوگا ورنہ چڑیل ہمیں مار ڈالے گی۔ تینوں دوستوں نے ہمت جمع کی اور نقشوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہر نقش ایک سانپ کی شکل میں تھا اور انہیں یہ سمجھنا تھا کہ کس ترتیب میں زنجیریں توڑنی ہیں۔ یہ مرحلہ نہایت مشکل تھا کیونکہ ان کی ہر غلطی انہیں مزید مشکلات میں ڈال سکتی تھی۔ چڑیل کے جانے کے بعد عاصم، حسان اور زارا نے نئے عزم کے ساتھ دیواروں پر بنے نقوش کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ان نقوش میں سانپوں کی شکلیں تھیں جو ایک خاص ترتیب میں بنائی گئی تھیں۔ ہر سانپ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی اور ان کے جسموں پر مختلف علامات کندہ تھیں۔ عاصم نے دیوار پر بنے نقوش کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ نقوش شاید ایک پہیلی کی صورت میں ہیں، ہمیں انہیں صحیح ترتیب میں سمجھنا ہوگا۔ چڑیل نے کہا تھا کہ ہمیں سانپوں کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا، لیکن ہم نے اسے صحیح طریقے سے نہیں کیا تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسان نے کہا، ہمیں نقشوں کو دیکھ کر سمجھنا ہوگا کہ کس سانپ کو کس ترتیب میں چھیڑنا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے نقوش کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ہر سانپ کی شکل کی خصوصیات پر توجہ دی۔ نقوش میں کچھ سانپوں کی آنکھیں سرخ تھیں، کچھ کی آنکھیں سبز اور کچھ کی آنکھیں نیلی۔ ہر سانپ کے جسم پر ایک علامت تھی جو مختلف تھی۔ یہ سب علامات کچھ اشارے دیتی ہیں۔ عاصم نے کہا، ہمیں ان اشاروں کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم صحیح ترتیب میں زنجیروں کو توڑ سکیں۔ تے ہوئے کہا، یہ علامت عجیب لگ رہی ہے، کیا یہ کچھ خاص معنی رکھتی ہے؟ حسان نے علامت کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، یہ شاید کسی جادوئی زبان کی علامت ہے، اگر ہم اس علامت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمیں اس پہیلی کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے علامت کی تفصیلات پر غور کیا اور اسے دیوار پر موجود دیگر علامات کے ساتھ موازنہ کیا۔
کچھ دیر کی کوششوں کے بعد انہیں ایک پیٹرن نظر آیا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ سانپوں کو ایک خاص ترتیب میں چھیڑنا ہوگا۔ انہوں نے دیوار پر موجود ہر سانپ کو اس کی آنکھ کی رنگت کے مطابق چھیڑنا شروع کیا۔ ہر سانپ کے چھیڑتے ہی دیواروں سے ہلکی سی گونج سنائی دینے لگی اور کچھ علامات چمک اٹھیں، لیکن کچھ سانپوں کو چھیڑتے وقت دیوار سے کسی قسم کی رد عمل نہیں ہوئی، جس سے انہیں پتہ چلا کہ وہ غلط ترتیب میں ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں صحیح ترتیب کو سمجھنا ہوگا، عاصم نے کہا۔ اگر ہم غلط ترتیب میں زنجیروں کو توڑتے ہیں تو ہمیں کبھی کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ زارا نے ایک سانپ کے جسم پر بنے نقش کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ علامت کہ ہمیں اس سانپ کے جسم کو دوسرے سانپوں کے ساتھ موازنہ کرنا ہوگا۔ حسان نے ایک اور سانپ کو چھیڑتے ہوئے کہا، یہاں کچھ مختلف علامات بھی ہیں، شاید ہمیں انہیں بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ انہوں نے صحیح ترتیب کو سمجھنا شروع کیا۔ ہر سانپ کی علامت، آنکھ کی رنگت اور جسم کی ساخت نے انہیں ایک پیٹرن فراہم کیا، جس کے مطابق انہوں نے زنجیروں کو توڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ صحیح ترتیب میں زنجیروں کو توڑنے لگے، دیواروں سے ایک دھمکدار آواز آئی اور سانپوں کی دیواروں پر چمکنے والی علامات نے روشنی دینا شروع کی اور ایک چھپے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دروازہ کھل رہا ہے، عاصم نے کہا، ہم نے شاید صحیح ترتیب کو سمجھ لیا ہے۔ تینوں دوستوں نے اس خفیہ دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، انہیں ایک وسیع کمرہ نظر آیا جس میں مزید خفیہ علامات اور ایک اور پہیلی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک مزید قدیم صندوق رکھا ہوا تھا جس کے ارد گرد سانپوں کی نئی شکلیں بنائی گئی تھیں۔ صندوق کے اوپر ایک اور پہیلی درج تھی جو کہ خزانے کی تکمیل کے لیے مزید اقدامات کی وضاحت کر رہی تھی۔ عاصم نے کہا، یہ دیکھو، یہ پہیلی شاید خزانے تک پہنچنے کا آخری قدم ہے، ہمیں اس صندوق کو بھی صحیح طریقے سے کھولنا ہوگا۔ زارا نے کہا، لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہوگی، ہمیں پہلے اس نئی پہیلی کو سمجھنا ہوگا۔ حسان نے کہا، یہ شاید وہی چیلنج ہے جس کے بارے میں چڑیل نے کہا تھا، ہمیں اس پہیلی کو حل کرنا ہوگا تاکہ ہم اس خزانے کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں۔ تینوں نے پہیلی کا مطالعہ کیا اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر علامت، ہر نقش اور ہر رنگ نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی جو کہ خزانے تک پہنچنے کے قریب تر تھی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے اور صندوق کو کھولنے کی تیاری کی۔ صندوق میں کیا ہوگا یہ دیکھنا باقی تھا، لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ چند لمحے بعد عاصم، حسان اور زارا نے نئے کمرے میں قدم رکھا جہاں قدیم صندوق ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ صندوق پر پیچیدہ علامات اور سانپوں کی شکلیں کندہ تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صندوق خزانے کے آخری مراحل تک پہنچنے کا راز ہے۔ عاصم نے صندوق کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ آخری پستہ دکھائے گی، لیکن ہمیں اس پہیلی کو حل کرنا ہوگا۔ حسان نے صندوق کے ارد گرد بنے نقوش کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا، یہ نقوش شاید ایک خاص ترتیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں انہیں صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ زارا نے صندوق پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ بہت پیچیدہ لگتا ہے، لیکن ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ہر قیمت چکانی ہوگی۔ انہوں نے صندوق پر موجودہ علامات کا مطالعہ شروع کیا۔ ہر علامت، رنگ اور شکل نے انہیں ایک نئی معلومات فراہم کی۔ علامتوں میں کچھ ایسے پیٹرن تھے جو سانپوں کی شکلوں کے ساتھ ہم آہنگ تھے، اور بعض جگہوں پر چمکدار علامات نے اشارہ دیا کہ یہ کوئی جادوئی راز ہے۔ یہ دیکھو، یہاں ایک علامت ہے جو ہمیں آگے کے قدم کے بارے میں بتا رہی ہے۔ عاصم نے ایک علامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شاید ہمیں صحیح ترتیب میں چیزوں کو کھولنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ حسان نے صندوق کے قریب جا کر کہا، ہمیں اس علامت کو دھیان میں رکھتے ہوئے صندوق کو کھولنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ زارا نے ایک علامت کو چھیڑتے ہوئے کہا، یہاں کچھ دباؤ محسوس ہو رہا ہے، شاید ہمیں صحیح ترتیب میں یہ علامتیں چھیڑنی ہوں گی۔ انہوں نے مل کر صندوق پر علامات کو چھیڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے صحیح ترتیب میں علامات کو چھیڑا، صندوق کی سطح سے ایک ہلکی سی روشنی چمک اٹھی اور ایک نرم گونج سنائی دی۔ صندوق کے کھلنے کی آواز نے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی۔ صندوق کھلتے ہی اس کے اندر ایک پرانا، کھلا ہوا اور خوبصورت قیمتی خزانہ نظر آیا۔ سونے کے سکے، جواہرات اور قیمتی زیورات کی چمک نے کمرے کو روشن کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی صندوق میں ایک پرانی کتاب بھی رکھی ہوئی تھی جو چمکدار اور سونے کی لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ عاصم نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ تو خزانے کا حصہ نہیں لگتی۔
زارا نے کتاب کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ کتاب شاید خزانے کا اصل راز ہے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں اس کا مکمل مطلب سمجھ میں آئے۔ حسان نے کتاب کو کھولا اور اس کے اندر ایک قدیم زبان میں تحریر شد پیغام ملا۔ پیغام میں لکھا تھا، خزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دل کی صفائی اور ایمانداری سے کام لیں۔ اس خزانے کا اصل مقصد خوشی، محبت اور سکون کی تلاش ہے۔ جو کوئی بھی اس خزانے کا صحیح استعمال کرے گا اسے دل کی گہرائیوں سے سکون ملے گا۔ عاصم نے کہا، یہ تو سب کچھ مختلف لگتا ہے، یہ خزانہ صرف مادی دولت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک روحانی مقصد بھی ہے۔ زارا نے کہا، یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ خزانے کا اصلی مقصد انسانی دل کی صفائی۔ ہم نے کتاب کو دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں اس خزانے کو اس کے اصل مقصد کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ تینوں نے خزانے کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ سب کچھ مادی دولت کے علاوہ ایک روحانی پیغام بھی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو اپنے گاؤں واپس لے جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ مل کر اسے انسانی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ خزانے کے ساتھ چڑیل کی بدقسمتی کا چکر بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے محل کی بدقسمتی کو دور کیا اور اسے ایک نئی زندگی دی۔ محل کی دیواروں پر موجود سانپوں کی تصاویر اب خاموش ہو گئی تھیں اور محل کی فضا میں سکون چھا گیا تھا۔ تینوں دوستوں نے خزانے کو محفوظ طریقے سے اپنے گاؤں واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے محل میں موجود تمام نقوش اور علامات کا جائزہ لیا اور یقین دلایا کہ یہ سب کچھ ان کی مدد کے لیے تھا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو انہوں نے خزانے کو لوگوں کے ساتھ بانٹا اور اسے انسانی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ لوگوں نے ان کی محنت اور ہمت کی سراہنا کی اور محل کی بدقسمتی کو ختم کرنے کے بعد گاؤں میں خوشحالی اور سکون کا دور آیا۔